کہ زکات لینے والے کو نہیں آنا چاہیے. بہت اہم بات میں یہ کہہ رہا ہوں، زکات دینے والے کو گھر گھر جانا چاہیے. زکات لینے والا جب آتا ہے تو وہ تو اس پہ تو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اور زکات دینے والے کے اندر تکبر آ سکتا ہے. لیکن جب ہم زکات لے کے تلاش کرنے جائیں گے اور چپکے سے اس کو پیش کریں گے تو اس کو ذلت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی اور ہمارے اندر تکبر بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں، انہوں نے اپنے بھانجے عروہ کو بلایا، کہا بیٹا یہ ذرا کچھ درہم دینار لے جاؤ، فلاں صاحب کو دیا، اس جگہ رہتے ہیں. مگر دو ایک بات کا خیال رکھنا، ایک تو ان کے ہاتھ میں مت دینا. وہ جس پلنگ پر لیٹے ہوں یا چرائی پر لیٹے ہوں وہیں رکھ دینا، اور نہ میرا سلام کہنا نہ میرے لیے دعا کی درخواست کرنا، بس دے کے چلے. وہ بہت نیک انسان ہیں. جاؤ. چلے گئے حضرت عروہ دے کر واپس آئے. واپس آ کے کیا خالجان، اس وقت تو میں نے کچھ پوچھا نہیں، اگر کوئی حرج نہ ہو تو اب بتا دیجئے کہ یہ آپ نے کیوں کہا کہ سلام بھی مت کہنا، دعا بھی کے لیے بھی مت کہنا، اور ہاتھ میں مت دینا. بیٹا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر سلام میں کہلواتی تو وہ جواب دلواتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس نیکی کا کچھ بدلہ ان سے بھی لینا چاہتی تھی. اگر میں دعا کرواتی تو اس میں بھی یہی مشکل مسئلہ تھا، میں دعائی کی شکل میں ان سے کچھ بدلہ لے لوں. اور اگر ہاتھ دلواتی تو تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا، ان کا ہاتھ نیچے ہوتا، ان کا دل ٹوٹ جاتا کہ اللہ میرا ہاتھ کب تک نیچے رہے گا، اور تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا تو تمہارے اندر کچھ غرور آ سکتا تھا. یہ ہے سسٹم اسلام میں خرچ کرنے.